تاریخ انسانی پہ نظر دوڑائیں تو کرونا وائرس پچھلے تمام پینڈیمک سے کم خطرناک رہا۔ 5 صدیاں پہلے اسمال پاکس یا چیچک ساؤتھ امریکہ کی 90% آبادی کو نکل گیا۔ طاعون صدیوں تک تباہی مچاتا رہا۔ 1 صدی پہلے فلو وائرس 5 کروڑ لوگوں کو نکل گیا۔ کرونا فلو وائرس سے زیادہ خطرناک ہے، مگر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے ہمیں ایک خاص ایج حاصل رہا، جس کی وجہ سے انتہائی کم وقت میں ایک 30 سالہ پرانے مگر فیسینیٹنگ آئیڈیا پہ ویکسین کی تیاری ہوئی۔ اسی ڈیولپمنٹ کی بدولت چند ہفتوں میں وائرس کے جینیٹک کوڈز اور پھر ان کوڈز کی روشنی میں بننے والی پروٹینز کو مکمل اسٹڈی کر لیا تھا۔ یہ بھی جان لیا تھا کہ وائرس اپنی سپائک پروٹین سے ہمارے سیلز میں گھستا ہے۔ انہی سٹڈیز کی وجہ سے مارچ تک 100 ویکسینز بن چکی تھیں۔ آج جو ویکسین اپروو ہوئی ہے یہ روایت سے ہٹ کر تیار ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ویکسین 3 طرح سے تیار ہوتی تھی۔ پہلی قسم میں بہت کمزور جرمز کو ویکسین کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ 200 سال پہلے چیچک کی ویکسین اسی اصول پہ تیار ہوئی۔ دوسری قسم میں پورے جرمز کو مار کر ویکسین کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ 125 سال پہلے طاعون کی ویکسین اسی اصول پہ تیار ہوئی۔ ڈی این اے سائنس نے ترقی کی تو پیتھوجینک وائرس اور بیکٹیریا کے ڈفرینٹ پیسز لیب میں تیار ہونا شروع ہوئے، جنہیں ویکسین کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ 35 سال پہلے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین اسی اصول پہ تیار ہوئی۔ فائزر کی کرونا ویکسین ایک RNA ویکسین ہے جس میں وائرس کی سگنیچر پروٹین یعنی سپائک پروٹین کسی لیب میں نہیں بلکہ ہمارے سیلز کے اندر پروٹین بنانے والی لیب میں تیار ہوں گی۔ وہی جگہ، وہی نظام جس سے یہ وائرس اپنی تمام تر پروٹین بنواتا ہے جو ایک نئے وائرس کے وجود کا باعث بنتی ہیں۔ یوں یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک سیل سینکڑوں وائرس کے لوڈ سے پھٹ نہیں جاتا۔ اگر صرف وائرس کی سپائک پروٹین کا RNA جسم میں داخل کریں تو پورا وائرس نہیں بلکہ سپائک پروٹین ہی بنے گی۔ اس قدرتی لیب سے ہمارے سیلز میں 20,000 قسم کی پروٹینز اربوں کھربوں بار بنتی ہیں۔ مائکروسکوپ سے دیکھیں تو سیلز کے اندر ایک قلعہ نما چیز ہے جس میں سارا DNA پیک ہوتا ہے۔ اسی DNA میں ہماری زندگی کو درکار 20,000 پروٹینز کی معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ DNA معلومات اتنی محفوظ ہوتی ہیں کہ قلعے سے باہر نہیں نکلتی بلکہ RNA کی شکل میں پروٹین بنانے والی مشینری تک ڈیلیور ہوتی ہیں اور پھر کام مکمل ہونے کے بعد تباہ بھی ہو جاتی ہیں۔ فائزر نے اسی قدرتی لیب تک وائرس کی سپائک پروٹین کا RNA نینو پارٹیکلز میں لپیٹ کر سیلز میں داخل کرنے کا فارمولہ دیا، جو سیلز میں پہنچ کر وائرس کی سپائک پروٹین بنائے گا، جس کو انٹیلیجنس سسٹم بیرونی حملہ رپورٹ کرے گا، جس کے جواب میں ڈیفنس سسٹم اینٹی باڈیز کی شکل میں ایک نئی دفاعی فوج تیار کرے گا جو اصلی وائرس کو جسم میں داخل ہوتے ہی سپائک پروٹین سے پکڑ لے گی اور پھر ڈیفنس سسٹم کے کلر سیلز پھنسے ہوئے وائرس پہ حملہ کر دیں گے۔ جہاں یہ ایک فیسینیٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، وہیں ایک نیا سوال کھڑا ہو سکتا ہے، کیا وائرس کے جینیٹک کوڈز ہمارے جینیٹک کوڈز میں کوئی آلٹریشن تو نہیں کر دیں گے؟ ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک تو RNA DNA میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، دوسرا یہ پروٹین بنانے کے بعد یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جس ویکسین کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ایک RNA ویکسین ہے جو ایڈینو وائرس سے ڈیلیور ہوگی۔ میں یہی وائرس استعمال کرتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کا DNA یا RNA برین میں ڈیلیور کرتا ہوں۔ یہ وائرس ریپلیکیٹ نہیں ہوتا، یوں محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر فائزر کی RNA ویکسین کا ڈیلیوری سسٹم زیادہ محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے ترقی یافتہ ممالک نے اپنی کمپنیز کو اربوں ڈالرز دینے کے باوجود فائزر ویکسین کو فوقیت دی ہے۔ اس ویڈیو میں نے ڈاکٹر جاوید چودھری، پروفیسر عبدالباسط فاروقی، انجینئر سہیل اعظم کے وائرس اور ویکسین ریلیٹڈ انکوائریز کو ایڈریس کیا ہے۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا DNA افیئرز چینل سبسکرائب کریں۔ میرا یہ چینل ایک بڑے کاز کے لیے ہے، وہ ہے اپنے ریجن سے DNA سے منتقل ہونے والی بیماریوں کا خاتمہ، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ریجن میں ہیں۔ تھیلاسیمیا ہو یا ایپیلیپسی، شوگر ہو یا برین سٹروک، جوڑوں کا درد ہو یا ہارٹ کے ایشو، سب میں کہیں نہ کہیں DNA انوالو ہے۔